سکینہ نے بڑے احتیاط سے نائلہ کو لٹا کر اس پر لحاف درست کر دیا۔ نائلہ ایک بہت بڑے گھر کی بیٹی تھی، اب تو وہ خود مالک و مختار تھی۔ کیا کیا عیش میسر نہیں ہوں گے اسے اپنے گھر میں، اور اب وہ زخمی حالت میں کچی بستی کی کیسے گھر میں بنا لیے ہوئے تھی جہاں صرف غربت ہی کا راج تھا۔ اپنے اوپر میلا سے لحاف دیکھ کر نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ نائلہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اسپتال سے فرار ہو کر اچھا ہی کیا تھا۔ اگر وہ اسپتال میں ہی رہتی اور انسپیکٹر کو یہ پتہ چل جاتا کہ نائلہ اسی عبدالصمد درانی کی بیٹی ہے جس نے قادر کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس کے خلاف عدالت میں کیس دائر کروا دیا تھا، بلکہ اسے معطل کرا کے قادر کے قتل کے الزام میں گرفتار بھی کروا دیا تھا۔ وہ ضمانت پر رہا تو ہو گیا تھا، لیکن عرصہ کے دوران وہ ذہنی اذیت کا شکار رہا تھا۔ وہ تو محض اتفاق تھا کہ عبدالصمد درانی کار کے حادثے میں جاں بحق ہو گیا اور قادر کی بیوی کی پشت پر وہ قوت ختم ہو گئی تھی جو اسے قادر کے قتل کے جرم میں پھانسی کے تختہ پر پہنچا سکتی تھی۔ اگر عبدالصمد درانی اس معاملے میں مداخلت نہ کرتا تو اسے ان اذیت دہ مرحلوں سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ اپنی اس بے عزتی کا انتقام نائلہ سے لے سکتا تھا۔ گو کہ اسپتال کی راہداری میں شبیر درانی کے ذاتی محافظ کو دیکھ کر نائلہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اسے شبیر کی سرپرستی حاصل تھی، مگر پولیس انسپیکٹر اپنی وردی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس ملک کا یہی تو المیہ تھا۔ پولیس کے محکمہ میں لوگ ملک و قوم اور عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر نہیں، ناجائز دولت کمانے کی ہوس لے کر آتے ہیں۔ نائلہ کو اب بھی اندیشہ تھا کہ اسپتال سے فرار کے بعد ممکن ہے انسپیکٹر اس کے خلاف کسی اور قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کرے۔ نائلہ بھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ سکینہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ چند منٹ بعد بوڑھا ڈاکٹر رحمت احمد کے ساتھ ڈاکٹر احمد کمرے میں داخل ہوا۔ رحمت ڈاکٹر کو اس طرح لے کر آیا تھا کہ محلے میں بھی اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو اسے شبہ تک نہیں ہوا گا وہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر احمد نے ایک میلے سے کھیس کی بکل ماری ہوئی تھی، سر پر اونی ٹوپی بھی اس طرح اوڑی گئی تھی کہ اس کے چہرے کا بھی زیادہ نصف حصہ چھپ گیا تھا۔ ڈاکٹر احمد کا میڈیکل کٹ بیگ بوڑھے برکت نے اپنے کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ سکینہ دوسرے کمرے سے ایک کرسی اٹھا لائی اور میز پر رکھی ہوئی چیزیں ہٹا دی۔ رحمت نے بیگ میز پر رکھ دیا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر نائلہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ ڈاکٹر احمد کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ان بڑے میاں نے بتایا تھا کہ تمہیں پیٹ میں گولی لگی ہے اور تم اسپتال سے بھاگ کر آئی ہو، ڈاکٹر احمد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، چہرے پر سفید اور کالے بالوں پر مشتمل گول داڑھی اسے بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ قسمت تھی جو بچ گئی، ورنہ ان لوگوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، نائلہ نے جواب دیا اور پھر شروع سے تمام واقعات کی تفصیل بتانے لگی۔ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر احمد نے پوچھا۔ میرے خاندانی دشمنوں کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ نائلہ نے جواب دیا۔ تایا ابا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں پہنچ کر کیس ہار گئے تھے اور عدالت عظمیٰ نے زمین پر ہمارا قبضہ تسلیم کر لیا تھا۔ تایا ابا کو 2 مربع زمین ہاتھ سے نکلنے کا جو دکھ ہوا ہوگا اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہلے بھی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جس میں بال بال بچ گئی تھی۔ میرا اندازہ اب بھی یہی کہ میرا تعاقب کرنے والے دونوں گنڈے تایا ابا ہی کے کرائے کے گنڈے تھے جنہوں نے اغوا میں ناکامی پر مجھے گولی مار دی، لیکن گولی لگنے کے باوجود میں ان کے ہاتھ لگنے سے بچ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے اسپتال کس طرح پہنچایا گیا، لیکن اسپتال کی راہداری میں شبیر درانی کے ذاتی محافظ کو دیکھ کر مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ شبیر کے بارے میں میرا یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے آج تک کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی جس سے اس کے بارے میں شبہات پیدا ہو سکے، لیکن اس کی والدہ یعنی ہماری پھپھی بھی ہماری جائیداد ہتھیانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب میں لاہور میں تھی تو پھوپھی نے بہانے سے مجھے یہاں بلایا تھا اور زبردستی شبیر سے میری شادی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں گھر سے بھاگ کر تقریباً 1 ہفتہ اپنی ایک سہیلی کے گھر میں چھپی رہی تھی۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، تمہارے یہ خاندانی معاملات واقعی بہت پیچیدہ اور گمبھیر ہیں، اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ تم اکیلی ہو۔ تمہارے خاندان کا کوئی مرد ایسا نہیں جو بے لوث ہو کر تمہارا ساتھ دے سکے۔ ہر شخص کی نظریں تمہاری جائیداد پر لگی ہوئی ہے، تم ان کے لیے سونے کی چڑیا ہو، اور ہر شخص سونے کی اس چڑیا کو اپنے قفس میں بند کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے میں دیکھوں کہ گولی کہاں لگی ہے اور زخم کیسا ہے۔ ویسے مجھے شدید حیرت ہو رہی کہ آپریشن کے بعد ہوش میں آتے ہی تم اسپتال سے بھاگ نکلی اور اس وقت بالکل ہوش و حواس میں ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے اپنا بیگ کھولنے لگا۔ میں بہت سخت جان ہوں ڈاکٹر، نائلہ مسکرائی۔ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں اس طرح آسانی سے نہیں مروں گی۔ ڈاکٹر نے بوڑھے رحمت اور سکینہ کو اشارہ کیا۔
وہ اس کا مطلب سمجھ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ رحمت نے البتہ جاتے ہوئے اتنا ضرور کہا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ آواز دے لے۔ باہر جاتے ہوئے اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھول کر مختلف چیزیں نکال کر میز پر رکھ دی۔ ان میں اسپرٹ کی ایک بوتل، روئی کا بنڈل، کچھ ادویات، ڈسپوزیبل سرنج اور انجیکشن وغیرہ شامل تھے۔ اس نے تمام چیزیں نکالنے کے بعد کرسی چھوڑ دے 4 روپے کے قریب جھک کر پہلے نائلہ پر پڑا ہوا لحاف اٹھایا، پھر قمیض اوپر اٹھا دی۔ بینڈیج ناف کے قریب دائیں طرف تھی۔ بینڈیج سرخ ہو رہی تھی۔ نائلہ نے آنکھیں بند کر لی اور ڈاکٹر احمد پٹی کھولنے لگا۔ حیرت انگیز، پٹی کھولنے کے بعد اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس بوڑھے نے جو کہانی سنائی تھی تم نے اس کی تصدیق بھی کر دی، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپریشن کے چند گھنٹے بعد اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود زخم سٹیچز بالکل ٹھیک ہے، جبکہ میرا خیال میں زخم دوبارہ کھل جانا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، میں بہت سخت جان ہوں اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں آسانی سے نہیں مروں گی۔ نائلہ نے آنکھیں کھلے بغیر جواب دیا۔ زخم زیادہ بڑا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گولی آسانی سے نکال دی گئی تھی۔ اس بھاگ دوڑ میں زخم سے خون ضرور رسا ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تم بے پناہ قوت و ارادے کی مالک ہو، انشاءاللہ چند روز میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس دوران البتہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہوئے اسپیڈ سے اس کا زخم صاف کرنے لگا، پھر دوا وغیرہ لگا کر بینڈیج کر دی گئی اور قمیض درست کر کے اسے سینے تک لحاف اڑا دیا اور انجیکشن تیار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ اس نے آواز دے کر رحمت اور سکینہ کو اندر بلا لیا تھا۔ کچھ کھایا ہے یا خالی پیٹ ہو؟ ڈاکٹر نے نائلہ سے پوچھا۔ سکینہ نے تھوڑی دیر پہلے زبردستی ایک گلاس دودھ پلا دیا تھا۔ نائلہ نے جواب دیا، میں یہ انجیکشن لگا رہا ہوں، انفیکشن کا خطرہ ٹل جائے گا اور زخم بھی جلدی خشک ہونے لگے گا۔ کچھ گولیاں بھی دے دوں گا، انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا۔ تھوڑا بہت ٹمپریچر ہو سکتا ہے لیکن پریشانی کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ سر بہت بھاری ہو رہا ہے، نائلہ نے بتایا۔ وہ تو ہوگا، ڈاکٹر احمد نے جواب دیا، انستھیسیا کا اثر ہے۔ اصولی طور پر ہوش میں آنے کے بعد تمہیں چند گھنٹے بستر پر دراز رہنا چاہیے تھا، مگر تم نے فوراً ہائی جمپ اور لانگ جمپ کے مظاہرے شروع کر دیے۔ نائلہ مسکرا دی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، کچھ ٹیبلٹس نکال کر سکینہ اور رحمت کو سمجھانے لگا کہ ہر 6 گھنٹے بعد یہ گولی اور یہ کیپسول کس طرح استعمال کرانے ہوں گے۔ جب وہ اپنی چیزیں سنبھال رہا تھا تو نائلہ نے کہا، آپ کو میرا ایک اور کام کرنا ہوگا ڈاکٹر۔ ضرور، کہو کیا بات ہے؟ ڈاکٹر فوراً اس قدر متوجہ ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ پورے شہر میں میری تلاش ہو رہی ہوگی۔ ایسی صورتحال میں میرے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا یا اپنے مینیجر سے منگوانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ رحمت ابھی آپ کو چھوڑنے جائے تو اسے کچھ رقم دے دیجئے۔ آپ سے کچھ مانگتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے نا؟ نائلہ نے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہو بیٹا؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی تو ہے۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ جب تم چھوٹی تھی اور میں گھر پر تمہارے والد مرحوم سے ملنے آیا کرتا تھا، تم میری جیب سے زبردستی چاکلیٹ اور ٹافی نکال لیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر مسکرا دیا۔ بہرحال میں فوری طور پر 5000 روپے بھیج دوں گا۔ کل تمہیں دیکھنے آؤں گا تو مزید رقم لیتا آؤں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دواؤں کے استعمال کے ساتھ خوراک اور آرام کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ خوراک بہت نرم استعمال کی جائے گی، سوپ وغیرہ زیادہ استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، میں ان ہدایات کا خیال رکھوں گی، نائلہ نے کہا اور پھر رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب تمہیں پیسے دیں گے، واپسی پر سوپ کے لیے مرغی وغیرہ لیتے آنا۔ اور ڈاکٹر صاحب، وہ ایک بار پھر ڈاکٹر احمد کی طرف دیکھنے لگی، یہاں آمد و رفت کے لیے یہ آج والا طریقہ ہی اختیار کر لیجئے گا۔ میرا خیال ہے کہ صبح کے بجائے رات 10 بجے کے بعد کا وقت اختیار کر لیا جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے یہ لوگ بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ مطمئن رہو بیٹی، میں یہاں آمد و رفت میں محتاط رہوں گا، ڈاکٹر احمد نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا۔ رحمت نے کمبل اوڑھ کر بیگ کو کمبل میں چھپا لیا۔ ڈاکٹر احمد نے بھی کھیس کی بکل مار کر سر پر رونی ٹوپی پہن کر اس طرح نیچے کھینچ لیا کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ کر رہ گیا۔ ان دونوں کے پیچھے ہی سکینہ بھی گئی تھی، جو باہر والے دروازے کا کنڈا لگا کر واپس آ گئی۔ نائلہ کو گولیوں کی پہلی خوراک کھلانے لگی۔ دوا کھانے کے بعد نائلہ سکینہ سے باتیں کرنے لگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اونگنے لگی۔ سکینہ خاموشی سے اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بوڑھے رحمت کی واپسی اس مرتبہ تقریباً 2 گھنٹے لگے۔ وہ مرغی وغیرہ لے کر آیا تھا۔ سکینہ فوراً سوپ چڑھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ان کی آوازیں سن کر نائلہ بھی جاگ گئی۔ رحمت نے جو رقم سودا سلب کی خرید پر استعمال ہوئی تھی اس کا حساب اور 5000 میں سے باقی رقم نائلہ کی طرف بڑھا دی۔ میں اس رقم کا کیا کروں گی؟ نائلہ بولی۔ اسے اپنے ہی پاس رکھو یا سکینہ کو دے دو، تم لوگوں کے اخراجات کے لیے تو پیسوں کی ضرورت پڑے گی نا۔ رحمت اور سکینہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رحمت نے وہ رقم سکینہ کے حوالے کر دی۔ نائلہ کو پل سنی والا کے قریب کچی آبادی کے اس مکان میں رہتے ہوئے 10-12 دن ہو چکے تھے۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ زخم منتمل ہو رہا تھا اور وہ اٹھ کر چل پھر لیتی تھی۔
اس دوران اس نے ڈاکٹر احمد کے علاوہ اپنے اسٹیٹ کے مینیجر عبد الرحمان یا خاندان کے کسی فرد سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ احمد کے ذریعے ایک مقامی اخبار منگوا لیتی تھی۔ خبروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے خاندان کے علاوہ مقامی پولیس بھی اسے بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ تانگابان احمد کے گھر آنے کے دوسرے ہی دن ڈاکٹر احمد نے اسے بتایا کہ پولیس نے صادق نامی ایک شخص کے قتل کے الزام میں نائلہ کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کر لی تھی۔ یہ خبر اخبار میں بھی شائع ہوئی تھی۔ اخبار کے مطابق وہ صادق نامی شخص نائلہ درانی کے پاس حال ہی میں ملازم ہوا تھا۔ نائلہ نے اسے اپنے ذاتی محافظ کی حیثیت سے ملازم رکھا تھا اور اسے گن بھی دی تھی۔ 2 روز قبل نائلہ درانی نے صادق کو 10,000 روپے دیتے ہوئے اسے اپنے تایا کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر صادق نے انکار کر دیا، جس پر دونوں میں تلخی پیدا ہو گئی۔ نائلہ نے اپنے محافظ صادق کو گولی مار دی۔ جواب میں صادق نے بھی گولی چلا دی جو نائلہ درانی کے پیٹ میں لگی۔ نائلہ درانی گولی کھانے کے باوجود وہاں سے بھاگ نکلی اور بالآخر بے ہوش ہو کر ایک جگہ گر پڑی، جسے بعض راہگیروں نے اٹھا کر سلطان زید ہسپتال پہنچا دیا، جہاں ایک معمولی آپریشن سے اس کے پیٹ سے گولی نکال دی گئی۔ صادق زخمی حالت میں پولیس کے گشتی پارٹی کو ایک سڑک کے کنارے پڑا ہوا ملا تھا، جسے سرکاری اسپتال پہنچا دیا گیا۔ صادق نے مرنے سے پہلے پولیس کو جو بیان دیا تھا، اس کے مطابق اسے گولی نائلہ درانی نے ماری تھی۔ ادھر سلطان زید ہسپتال میں ہوش میں آنے کے بعد نائلہ درانی شدید زخمی ہونے کے باوجود ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس اس کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ اس روز نائلہ یہ خبر پڑھ کر مسکرا دی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس حالت میں عدالت میں پیش ہو کر ضمانت قبل از گرفتاری کروا لے اور عدالت کو اور پولیس اور اپنے خاندان کے بعض افراد کی اس مشترکہ سازش سے آگاہ کرے، مگر ڈاکٹر احمد نے روک دیا، کیونکہ اس کے خیال میں ایسی کسی کارروائی کے لیے بھی یہ مناسب وقت نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ ٹھیک ہو لے تو اس سلسلے میں کوئی مثبت قدم اٹھایا جائے گا۔ اس کچے گھر میں پناہ حاصل کیے ہوئے وہ 13واں روز تھا۔ رات کو 11:15 بجے تھے۔ ڈاکٹر احمد رحمت کے ساتھ چند سیکنڈ ہی پہلے آیا تھا۔ اب وہ صرف نائلہ کی خیریت معلوم کرنے آتا تھا۔ نائلہ کی پٹی کھل چکی تھی اور زخم پر دوا وغیرہ بھی اب وہ خود ہی لگا لیتی تھی۔ سکینہ نے چائے بنا دی۔ وہ سب چائے پی رہے تھے کہ یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے لوگ دیوار پھاند کر آنگن میں کودے ہوں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ڈاکٹر احمد دروازے کے زیادہ قریب تھا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور خود دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسے یوں لگا جیسے منہ پر زوردار ہتھوڑا لگا ہو۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑاتا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ انسپکٹر اعظم بڑی پھرتی سے 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر اعظم کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور کانسٹیبلوں کے پاس رائفلیں۔ انہوں نے سب کو رائفلوں کی زد پر لے لیا۔ کچھ مسلح کانسٹیبل آنگن میں بھی موجود تھے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ بھون دیے جاؤ گے، انسپکٹر اعظم نے خونخوار بھیڑی کی طرف غرا کر کہا۔ ان سب پر سکتہ سا طاری ہو گیا اور متوحش نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ اسی رات کی بات تھی جب نائلہ درانی سلطان زید اسپتال کے پرائیویٹ روم سے کھڑکی کے راستے فرار ہوئی تھی۔ رات بھر جکی جاگی ہوئی نرس رضیہ عین اس وقت گہری نیند سو گئی تھی جب مریضہ کے ہوش میں آنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ رضیہ کی جب آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بجنے میں 2-3 منٹ ہی باقی تھے۔ ممکن ہے اس کی آنکھ اس وقت بھی نہ کھلتی، لیکن کمرے میں یخ بستگی سی بھر گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ نیند سے کسمسانے لگی اور پھر پانی کی 2 بوندیں اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کی نظر سب سے پہلے کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی جس سے بارش کی چھینٹیں اندر آ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ کھڑکی کیسے کھل گئی، حالانکہ رات کو 2 بار وہ بار بار کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی رہی تھی اور کھڑکی بند تھی۔ دفعتاً نرس رضیہ کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ وہ تیزی سے پلنگ کی طرف گھوم گئی۔ پلنگ خالی تھا اور نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ رضیہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نائلہ کہاں گئی؟ یہ ایک اہم سوال اس کے دماغ پر وزنی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ باتھ روم کی طرف دیکھنے لگی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ پہلے باتھ روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر اندر سے جواب نہیں ملا تو اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باتھ روم خالی تھا۔ رضیہ کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ شبیر درانی نے محض اس اطلاع پر کہ نائلہ اسپتال میں ہے اسے 1000 روپے انعام دیا تھا اور اس کی ڈیوٹی خاص طور پر نائلہ کے پرائیویٹ روم میں لگوائی تھی۔ مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ نائلہ کی نگرانی کی جائے اور نائلہ جیسے ہی ہوش میں آئے اسے فون پر اطلاع دی جائے۔ نائلہ کی حفاظت یا نگرانی کے لیے اس نے اپنا ایک مسلح آدمی بھی ہسپتال بھیج دیا تھا جو پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ راہداری میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ درانی خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے اور اس علاقے کے سیاح و سفید کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ شبیر درانی تو ویسے بھی شکل سے بڑا خوفناک لگتا تھا۔ نائلہ درانی کسی وجہ سے اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اسی لیے تو آدھی رات کو اطلاع ملتے ہی بھاگا آیا تھا۔ اور پھر رات بھر کے لیے نائلہ کی حفاظت نگرانی کے علاوہ اس نے یہ پروگرام بھی بنا لیا تھا کہ نائلہ کو صبح اپنے گھر لے جائے گا اور گھر پر ہی اس کا علاج کی تمام سہولتیں فراہم کرے گا۔
اس نے رضیہ کو بھی پہلے ہی نائلہ کی دیکھ بھال کے لیے بک کر لیا تھا، لیکن نائلہ پوری اسٹارٹ طور پر کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ رضیہ کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد نائلہ کسی سہارے کے بغیر بیڈ سے اٹھی کیسے۔ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور گولی آپریشن کے ذریعے نکالی گئی تھی۔ اسے تو کم از کم 2-3 دن تک کسی سہارے کے بغیر بستر سے ہلنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ چہ جائے گا کہ وہ کمرے میں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ انسان تھی یا کوئی مفعول الفطرت ہستی، وہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ طے تھا کہ جب شبیر درانی کو نائلہ کے اس طرح غائب ہونے کے بارے میں پتہ چلے گا تو رضیہ کو یقین تھا کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑے سے برس رہے تھے، پورے جسم پر چونٹیاں سے رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے، سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں جیسے سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ اس کی مخبوط الحواسی ہی تھی کہ وہ نائلہ کی تلاش میں پلنگ کے نیچے اور پلنگ کے قریب پڑے ہوئے میڈیسن کے چھوٹے سے کپ بورڈ کے پیچھے بھی جھانک رہی تھی۔ اس نے دوبارہ باتھ روم کا دروازہ پوری طرح کھول کر اس کا اچھی طرح اندر دیکھا، پھر کھڑکی کے قریب آ گئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس بات کے سے یقین ہو گیا تھا کہ رضیہ اسی کھڑکی کے راستے ہی کود کر فرار ہوئی تھی، مگر یہی تو اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ چند گھنٹے پہلے جس لڑکی کے پیٹ کا آپریشن کر کے گولی نکالی گئی تھی وہ کھڑکی سے کیسے کود سکتی تھی۔ بارش کے چھینٹے رضیہ کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹ کر پلنگ کی طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے میٹرس کے اندر نہ گھس گئی ہو۔ اس کی نظر سٹینڈ پر ٹنگی ہوئی خون کی بوتل اور ٹیوب پر رینگتے ہوئی نیڈل پر جم گئی۔ پلنگ کے آس پاس خون کے قطرے فرش پر بکھرے ہوئے تھے جو جم چکے تھے۔ البتہ سوئی کے عین نیچے خون کا ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا اور سوئی سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے بدستور نیچے گر رہے تھے۔ بوتل میں بھی تھوڑا سا خون باقی تھا۔ رضیہ دروازے کی طرف لپکی، دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور بدحواس ہو کر راہداری میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہیڈ کانسٹیبل اور شبیر درانی کا گن مین کرمداد اس وقت بھی بینچ پر بیٹھے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے مدھم لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے رضیہ کو دیکھ لیا۔ اس نے گن مین کرمداد کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ مریضہ کو ہوش آ گیا؟ یہ سوال ان دونوں نے بیک وقت کیا تھا۔ نہیں، رضیہ نے جواب دیا۔ وہ بدحواس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ نائلہ بی بی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی حالت بگڑ تو نہیں گئی؟ گن مین کرمداد نے کہتے ہوئے کھلے ہوئے دروازے سے اندر دیکھا۔ بیڈ کمرے میں ایک سائڈ پر تھا، اس لیے وہ باہر سے بیڈ کو پوری طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نائلہ کمرے میں نہیں ہے، رضیہ نے رک رک کر کہا۔ کیا کہا؟ نائلہ کمرے میں نہیں ہے؟ وہ کہاں گئی؟ کرمداد اسے ایک طرف دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ پلنگ خالی تھا۔ اس نے خون کی بوتل سے منسلک ٹیوب اور نیڈل کی طرف دیکھا جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر وہ کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب گیا اور باہر جھانکنے لگا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے باہر دیکھتا رہا، پھر دوڑ کر دوبارہ راہداری میں آ گیا۔ کہاں گئی نائلہ؟ بتاؤ وہ کہاں گئی؟ کرمداد نے رضیہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ پتہ نہیں، رضیہ ہکلائی۔ میں اسی کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں آئی، ہم سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر وہ باہر آتی تو ہم اسے ضرور دیکھ رہے تھے، کرمداد چیخا۔ تو پھر وہ کھڑکی پھاند کر بھاگی ہوگی، رضیہ نے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کرمداد دھاڑا۔ ایک ایسی لڑکی جس کا چند گھنٹے پہلے پیٹ کا آپریشن ہوا ہو اور اتنی اونچی کھڑکی سے پھلانگ کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی؟ میں سو گئی تھی، رات بھر جھاگتی رہی تھی۔ 4 بجے کے قریب آنکھ لگ گئی تھی اور شاید میرے سوتے ہی وہ ہوش میں آ گئی تھی اور موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ گئی، رضیہ نے جواب دیا۔ تلاش کرو اسے، وہ زخمی حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکتی، ہو سکتا ہے کہ اسپتال میں کسی جگہ موجود ہو، تلاش کرو اسے۔ اگر وہ نہ ملی تو شبیر درانی تمہاری کھال کھینچ کر بھوس پروا دے گا اور مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کرمداد نے کہا۔ اور میری نوکری بھی نہیں بچے گی، ہیڈ کانسٹیبل بولا۔ ٹیلی فون کہاں ہے؟ کرمداد نے پوچھا۔ راہداری کے آخر میں دائیں طرف مڑ جانا، تیسرا کمرہ ڈیوٹی روم ہے، ٹیلی فون وہیں ہے، رضیہ نے اشارے سے بتایا اور خود راہداری کی دوسری طرف مڑ گئی۔ کانسٹیبل کمرے میں داخل ہو کر کھلی ہوئی کھڑکی سے پچھلی طرف کود گیا، نائلہ کی تلاش میں بارش میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ چند منٹ کے اندر اندر ہسپتال میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ڈیوٹی پر موجود تمام ڈاکٹرز، نرسیں اور دوسرا سٹاف مختلف راہداریوں میں جمع تھے، اور جب انہیں پتا چلا کہ پیٹ کے آپریشن والی مریضہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے کمرے سے غائب ہو گئی ہے تو سب کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ نائلہ کو پورے ہسپتال میں تلاش کیا جا رہا تھا، کوئی وارڈ اور پرائیویٹ روم یا کوئی اور کمرہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ وارڈز میں بیڈ کے نیچے تک جھانکا گیا تھا۔ گیٹ پر 2 چوکیدار موجود تھے، ان کا بیان تھا کہ انہوں نے کسی زیرو کو گیٹ سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گن مین کرمداد بھی شبیر درانی کو فون پر نائلہ کی گمشدگی کی اطلاع دینے کے بعد اسی تلاش میں شامل ہو گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بھی تھانے کو نائلہ کی گمشدگی کی اطلاع کر دی تھی۔ ایس ایچ او انسپیکٹر اعظم کو گھر سے جگا کر یہ اطلاع دی گئی اور وہ بھی جیپ پر چند آدمی لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔
اس دوران شبیر درانی بھی آ گیا، اس کے ساتھ 2 گن مین بھی تھے۔ شبیر درانی رضیہ سے سوالات کرتا رہا۔ رضیہ بری طرح خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایک وارڈ بوائے نے اطلاع دی کہ اسپتال کے کمپاؤنڈ کی پچھلی دیوار کا چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب نائلہ کی تلاش میں اسپتال کے باہر بھی شروع ہو چکی تھی۔ 8-10 آدمی بارش میں بھیگے ہوئے ادھر ادھر سڑکوں پر دوڑتے رہے، لیکن نائلہ کا سراغ نہیں ملا۔ شبیر درانی اور انسپکٹر اعظم ڈاکٹرز کے ڈیوٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، حیرت اس بات پر ہے کہ نائلہ بھاگی کیوں؟ وہ زخمی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اگر اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اسپتال میں زیر علاج ہے تو اسے اطمینان ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے بھاگنے کو کیوں ترجیح دی؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات شبہات سر ابھار رہے ہیں، انسپکٹر اعظم نے جواب دیا۔ پہلے تو شبہ یہ ہے کہ جن گنڈوں نے نائلہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور اس میں ناکام ہو کر اسے گولی مار دی، انہیں کسی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ نائلہ زندہ ہے اور ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہے، تو انہیں یہ خوف لاحق ہوگا کہ ہوش میں آنے کے بعد نائلہ ان کے بارے میں پولیس کو نہ بتا دے، اس لیے انہوں نے نائلہ کو اغوا کر لیا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ شبیر درانی نے نفی میں سر ہلایا۔ ان ایک زخمی اور بے ہوش لڑکیوں کو اسپتال سے اٹھا کر لے جانے کا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ وہ کھڑکی سے اسے آسانی سے گولی مار کر ختم کر سکتے تھے، پھر فرار بھی ہو سکتے تھے۔ دوسرا شبہ یہ ہے، آپ میری بات کا برا مت مانیے، انسپکٹر اعظم نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا، ہو سکتا ہے کہ مس نائلہ نے ہی کوئی گینگ بنا رکھا ہو اور اتفاق سے کسی مخالف گینگ سے سامنا ہو گیا ہو۔ فائرنگ کے تبادلے میں وہ زخمی ہو گئی اور اس کے آدمیوں کو جب پتا چلا کہ وہ اسپتال میں ہے تو اسے اسپتال سے اٹھا کر لے گئے۔ کیا احمقانہ بات ہے۔ شبیر درانی نے اسے گھورا۔ بات کرنے سے پہلے تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ نائلہ کس خاندان کی لڑکی ہے۔ آپ کو میری بات سے تکلیف پہنچی تو معافی چاہتا ہوں، انسپکٹر اعظم نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، لیکن میں نے تو ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ آج کے اس دور میں کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یا اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی دشمن کے آدمیوں نے مس نائلہ کو گولی مار دی ہو، اور جب مس نائلہ کے محافظوں کو پتا چلا کہ وہ اسپتال میں ہے تو اسے اٹھا کر لے گئے۔ ایسا بھی نہیں ہے، شبیر درانی نے کہا، وہ ایک دلیر لڑکی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس کی کچھ خاندانی دشمنیاں ہیں، مگر اس نے اپنی حفاظت کے لیے کبھی کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا۔ نائلہ کا باپ بھی اس معاملے میں بڑا ضدی تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ نائلہ عبدالصمد درانی کی ہی بیٹی ہے، اور عبدالصمد درانی کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اوہ، انسپکٹر اعظم بری طرح چونک گیا۔ عبدالصمد درانی کو بھلا وہ کیسے بھلا سکتا تھا؟ تو یہ نائلہ اس کی بیٹی ہے؟ دن کا ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا، آسمان پر گہرے بادل نہ ہوتے تو اچھی خاصی روشنی پھیل چکی ہوتی۔ کرم داد اور اسپتال کے آدمی واپس آ گئے۔ نائلہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، انہیں حیرت تھی کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ تلاش جاری رکھو، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی، اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر اس کے زخم کے ٹانکے کھل گئے تو اسے بچانا مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے کسی دوست کے ہاں پناہ لے لی ہو۔ میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شبیر درانی کہتے ہوئے اٹھ گیا، اور انسپکٹر اعظم وہ انسپکٹر کی طرف رخ کر کے بولا، آپ بھی اپنے طور پر تلاش جاری رکھیے، شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو اور ہر گاڑی کو چیک کرو۔ اگر نائلہ مل گئی تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں درانی صاحب، انسپکٹر بولا، لیکن اب میں نے مس نائلہ کی تلاش کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ میں نے اس کے مرحوم باپ کا ایک پرانا قرض چکانا ہے، اور یہ میرے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ میں سمجھا نہیں، شبیر درانی نے اسے گھورا۔ آپ فی الحال نہیں سمجھ سکیں گے، انسپکٹر اعظم نے جواب دیا۔ شبیر درانی واقعی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ جن دنوں قادر تانگے والے کا واقعہ ہوا تھا، اس زمانے میں شبیر درانی تعلیم کے سلسلے میں برطانیہ میں تھا، اور ابھی تقریباً 8-9 مہینے پہلے آیا تھا۔ قادر والی بات چونکہ پرانی ہو چکی تھی، اس لیے کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ویسے قادر کوئی اہم شخصیت تو تھا نہیں، ایک معمولی تانگہ بان تھا، اور عبدالصمد درانی سے بے قصور اور غریب سمجھ کر ہی اس کی مدد کی تھی۔ شبیر درانی ہسپتال سے گھر آ گیا۔ رات کا بیشتر حصہ جاگنے اور نائلہ کے فرار نے اس پر جھنجھلاہٹ طاری کر دی تھی۔ اس نے ملازمت سے چائے بنوائی اور ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ اوپر کی منزل پر غالباً ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے نہ تو رات کو نائلہ کے زخمی ہونے کی اطلاع دی اور نہ ہی اس کے اسپتال سے فرار کی خبر ماں کو سنانے کی جلدی کی تھی۔ ملازمہ چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بھی وہ سوچتا رہا کہ نائلہ زخمی حالت میں کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اسپتال سے بھاگی تھی، اور ظاہر ہے وہ کسی دوسرے اسپتال کا رخ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج کرانے کی کوشش کرے۔ شبیر درانی نے اپنے آدمی پورے شہر میں پھیلا دیے تھے، جو شکاری کتوں کی طرح نائلہ کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ نائلہ اپنے بنگلے پر نہیں پہنچی۔ انہوں نے بنگلے کی تلاشی بھی لی تھی، مگر ملازمین کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ نائلہ کی بعض دوستوں کے ہاں، جن کے پتے شبیر درانی کو معلوم تھے، بھی چیک کیا گیا۔ نائلہ ان میں سے کسی کے گھر نہیں پہنچی تھی۔
تمام اسپتالوں کو بھی احتیاطاً چیک کر لیا گیا تھا۔ ممکن ہے سلطان زید اسپتال سے فرار ہونے کے بعد نائلہ بے ہوش ہو کر کہیں گر پڑی ہو اور کسی نے اسے سرکاری اسپتال پہنچا دیا ہو، مگر کسی اسپتال میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ اب پرائیویٹ ڈاکٹر باقی رہ گئے تھے۔ شہر میں 20 ڈاکٹر تھے، انہیں چیک کرنے کے لیے کئی دن درکار تھے، لیکن دفعتاً اسے نائلہ کی فیملی ڈاکٹر احمد کا خیال آ گیا۔ اس نے ایک آدمی کو فوراً ڈاکٹر احمد کے کلینک کی طرف روانہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے نائلہ نے وہاں پناہ لی ہو یا کہیں اور پناہ لی ہو اور ڈاکٹر احمد اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن 1 گھنٹے بعد اس کے آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ ڈاکٹر احمد گزشتہ شام ایک ضروری کام سے خانپور گیا تھا اور آج دوپہر تک اس کی واپسی کی توقع ہے۔ اتفاق سے انسپکٹر اعظم بھی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ پہلے اس نے تمام ہسپتالوں کو چیک کرایا اور پھر پرائیویٹ ڈاکٹروں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کے علاوہ شبیر درانی کے آدمی بھی دن بھر شہر کے مختلف ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کرتے رہے، لیکن نائلہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی۔ شبیر درانی کا آدمی 2 مرتبہ ڈاکٹر احمد کے کلینک پر گیا تھا۔ کلینک صبح 9 بجے کھل گیا تھا، لیکن صرف کمپاؤنڈر ہی تھا جو پچھلی پرچیوں کے مطابق مریضوں کو دوائیں دے رہا تھا۔ کمپاؤنڈر نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ڈاکٹر احمد گزشتہ شام کس کام کے سلسلے میں خانپور گئے تھے۔ آج وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتے تھے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب شبیر درانی کے آدمی نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر احمد خانپور سے واپس آ گیا ہے۔ کلینک کا گرد اس وقت بند ہو چکا ہے، لیکن ڈاکٹر احمد کلینک کے اوپر اپنے رہائشی مکان میں موجود ہے۔ اسی طرح پر شبیر درانی نے خود ڈاکٹر احمد سے ملنے کا فیصلہ کیا۔